بنائی جا سکتی، اور اس کے حصول کے لیے ہر قربانی ہیچ ہے۔ اس حقیقت کو اپنے دماغ میں جگہ دیجیے اور اپنی تربیت اس طرح کیجیے کہ آپ اس وقت زندگی کی کشمکش کا مردانگی، شجاعت، اعتماد اور جرأت سے مقابلہ کر سکیں۔ جب آپ کے کاندھوں پر ذمہ داری آ پڑے، اتحاد، یقین اور تنظیم کے اصول پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سامعین کرام، آئی بی ایس ریڈیو اور معزز ناظرین، ٹی وی فار یو آداب و تسلیمات۔ آئیے ہم ابتدائی پروگرام آپ کی نظر کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں ٹی وی فار یو کراچی اسٹوڈیوز کی پوری ٹیم کو۔ امید واسق دارم کراچی والے بہت ہی پیارے انداز میں اپنے اسٹوڈیو کی پرورش کریں گے اور تعلیم عام کر کے ٹی وی فار یو کے ناظرین کو بہت پیارے پیارے انداز میں بہترین پروگرام دیں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں ہوں کراچی، پاکستان سے ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی، ادب شناس کی جانب سے ٹی وی فار یو پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ٹی وی فار یو دنیا کے مختلف ممالک سے اس کی نشریات جاری و ساری تھیں۔ آج یعنی 23 مارچ کے تاریخی دن پر ٹی وی فار یو کراچی اسٹوڈیوز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں اپنی جانب سے ٹی وی فار یو، ادب شناس اور دیگر ویب سائٹس کے رہنما چودھری بشیر شاہ صاحب کی جانب سے یا پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج اس تعارفی اور ابتدائی پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں کراچی کی ایک جانی پہچانی شخصیت، شاعر، ادیب، کالم نگار، ویلاگر اور یوٹیوبر ارشد قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ ارشد صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ اور جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آج سے تاریخی دن 23 مارچ 1940 جب قرارداد پاکستان باقاعدہ منظور ہوئی اور پاکستان کے قیام کی عملی جدوجہد جو پہلے سے جاری تھی، ایک خاص سطور پر ان کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں 7 سال کی جدوجہد کی گئی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ تو ایک یادگار دن ہے پاکستان کے حوالے سے، ٹی وی فار یو کراچی اسٹوڈیوز کے حوالے سے۔ اس مختصر سے گفتگو کے بعد میں چاہوں گا کہ ہمارے آج کے مہمان ارشد قریشی صاحب اس موقع کی مناسبت سے کچھ کہنا چاہیں۔ جناب ارشد قریشی صاحب۔ بہت شکریہ۔ ٹی وی فار یو اور چودھری بشیر شاد صاحب اور تمام ٹیم اور جو بھی اس وقت ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ٹی وی فار یو کا آج ایک بہت اہم تاریخ میں، آج بہت اہم دن پر افتتاح کیا جا رہا ہے، گو کہ سوشل میڈیا پر میں ایک عرصے سے ٹی وی فار یو کے کئی پروگرام یوٹیوب پر اور دیگر فورم پر دیکھتا رہا اور مجھے خود بھی یہ کمی محسوس ہوئی
اور میں منتظر تھا کہ ٹی وی فار یو کراچی جو ایک ادبی شہر کہلاتا ہے، جو ایک ادب کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، اور کوئی نہ کوئی ادبی سرگرمی اس شہر میں جاری رہتی ہے، یہاں ٹی وی فار یو کا افتتاح کب ہوگا؟ اور الحمدللہ آج وہ دن آیا، اور میری خوش قسمتی کہ میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب نے مجھے اس قابل سمجھا، اس اہم دن پر مجھے مدعو کیا، اور میں صمدانی صاحب کو اور ٹی وی فار یو کی تمام ٹیم کو اور بالخصوص چودھری بشیر شاد صاحب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری نیک تمنائیں ٹی وی فار یو کے ساتھ ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ایک ادب کی دنیا میں بہت سنگ میل کسی حیثیت سے آگے بڑھے گا، اور ہمارا تمام تر تعاون ان کے ساتھ رہے گا۔ اس دن کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ 23 مارچ 1940 جو قرارداد لاہور بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی، اور جس کے بعد، جس کی منظوری کے بعد 7 سال کے بعد پاکستان ایک حسین ملک اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح اور تمام ان کے رفقۂ کار کے انتھک محنت کے صلے میں ہمیں عطا کیا، گو کہ 1938 میں، غالباً 1938 پٹنہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد ہی یہ سوچ ایک بہت زیادہ تیزی پکڑ گئی تھی، اور جو دوسرا اجلاس ہوا تھا وہ کم و بیش 15 ماہ بعد ہوا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا دوسرا اجلاس جو 3 روز تک جاری رہا تھا منٹو پارک میں، اور اس میں شیر بنگال مولوی فضل حق صاحب نے قرارداد لاہور پیش کی، اور جو منظور ہوئی۔ تو اس 15 ماہ جو میں نے بتایا، اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کو تمام صوبوں میں بہت مضبوط اور مستحکم کر دیا گیا تھا، شعبہ خواتین کو بہت مضبوط کر دیا گیا تھا، اور ایک بہت حیران کن بات کہ ان 15 ماہ میں جن صوبوں میں بھی ضمنی انتخابات ہوئے، وہ تمام آل انڈیا مسلم لیگ کے امیدواروں نے بھاری اکثریت سے جیتا، جو ایک واضح ثبوت تھا اس قرارداد اور اس قرارداد کے بعد پاکستان کا وجود ہونے میں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح پہلے ہی یہ کئی بار کہہ چکے تھے کہ ہم مسلمی اکثریت والے علاقے تھے، ان پر مشتمل ایک ریاست، ایک الگ ملک بننا چاہیے، کیونکہ ہمارے رسم، ہمارے رواج، ہمارے قومی ہیرو، ہمارے جو ثقافت ہے، ہمارا مذہبی تہوار ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہندوؤں کے اس سے کوئی چیز بھی مماثل نہیں تھی۔ اس وجہ سے یہ ہمیں ایک ملک چاہیے تھا، اور الحمدللہ وہ 23 مارچ کی جو قرارداد لاہور، جسے بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی تقریر میں قرارداد پاکستان سے منسوب کیا، اور پاکستان وجود میں آیا، اور بہت خوشی ہے اور آج کی تاریخ میں کہ ہم آج جس طرح چودھری بشیر شاد صاحب کی بھی ایک جدوجہد تھی، جس کے نتیجے میں ٹی وی فار یو وجود میں آئے۔ بہت ارشد صاحب، آپ نے پاکستان کی تاریخ کا نقشہ بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس بات پر بھی روشنی ڈالیں کہ پاکستان کے قیام کی وجوہات کیا تھیں۔ یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ صاحب یہاں مسلمان، کیونکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی رہن سہن، تہذیب و ثقافت، مذہب، روایات بالکل الگ تھیں، لہٰذا یہ بنیاد تھی کہ پاکستان ایک مسلمان احباب کا ملک ہوگا، وہاں پر اسلامی نظریات کے مطابق لوگ اپنی زندگی بسر کریں گے۔
یہ ہماری بنیاد تھی۔ بالکل۔ اب ہم 1947 کے بعد کی اگر مختصر سی جائزہ لیں تو کیا وہ مقاصد حاصل ہو سکے، اور پاکستان میں ان مقاصد پر اگر عمل نہیں ہوا تو اس کی وجوہات کیا رہیں؟ جی جی سر، بالکل بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے رحلت کر جانے کے بعد اور ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد وہ چیز جو ابھی ہم بات کر رہے تھے جس وجہ سے وجود میں آیا، جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے اور ان کے تمام رفقۂ کار نے جو ایک بہت انتھک محنت کے بعد ایک تحریک کے نتیجے میں یہ ملک حاصل کیا تھا، اس کی روح سے ہم بالکل ہٹ گئے۔ قائد اعظم نے ایک تقریر میں کہا تھا اور برطانیہ کو یہ باور کرایا تھا کہ عالمی جنگ سے پہلے گاندھی جی یاد آتے تھے صرف برطانیہ کو، اور اب قائد اعظم بھی یاد آنے لگے۔ ہم لوگ افسوس کہ جو ہمارے قائد نے، ہم اپنے بچوں کو بہت کم بتاتے ہیں کہ کس طرح جب قائد پہلے گورنر جنرل بنے کیا ماحول تھا، اور آفس میں کس طرح ڈسپلن تھا اور فضول خرچی پر کس طرح کی پابندی تھی۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ گورنر ہاؤس کو کچھ تزئین و آرائش کے لیے کوئی سامان منگایا گیا تو اس میں سے کچھ سامان ایسا نکلا جو خواتین کے استعمال میں آتا ہے۔ تو قائد نے اپنے اسٹاف سے پوچھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ محترمہ فاطمہ جناح کی فرمائش تھی، ان کے اس پہ لایا گیا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے اکاؤنٹ سے اس کو اس کا خرچہ لیا جائے، جو یہ، یا پھر جہاز میں جانا تھا تو کچھ فائل ورک کرنا تھا تو انہوں نے درخواست کی کہ میری سیٹ کے ساتھ اگر ٹیبل لگا دی جائے تو میں سفر کے دوران یہ تمام کام آرام سے کر لوں گا۔ تو اس کا جب خرچہ بتایا تو قائد نے منع کر دیا کہ نہیں، ابھی ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یا پھر کاغذ میں ببول کے کانٹے لگانا اور چائے اور سب کافی وغیرہ گھر سے پی کر آنا۔ تو کاش ہم لوگ اگر اس پہ چل رہے ہوتے تو شاید آج دنیا کی تمام سپر طاقتیں جو کہلاتی ہیں وہ ہم سے کہیں پیچھے ہوتی ہیں، لیکن ہم بالکل یکسر، اور آج تک ہمارا یہی حال ہے کہ ہم جمہوریت کا راگ تو الاپتے ہیں کہ جمہوریت سب سے اچھی چیز ہے، لیکن ہم چاہے ہمارا تعلق سیاست سے ہو یا ہم کسی دوسرے اس سے تعلق ہو، لیکن ہم اس ملک کے لیے وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر رہے جو ہمیں ہمارے قائد نے بتایا تھا اور جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے۔ بہت شکریہ ارشد صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے پاکستان سے پہلے کی جدوجہد اور پاکستان کے بعد کیا صورتحال رہی اس کا نقشہ بہت اچھے طریقے سے کھینچا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ٹی وی فار یو کراچی اسٹوڈیوز کی جانب سے اس کے روح رواں چودھری بشیر شاد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہی کے جدوجہد سے کراچی ٹی وی فار یو کراچی اسٹوڈیوز نے اپنی نشریات کا آغاز کیا۔ ہم انشاءاللہ کراچی اسٹوڈیوز سے اسی طرح کے اور بہتر پروگرام پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ تجدید وفا ہے 23 مارچ، قوم کی احیاء ہے 23 مارچ، یکجا ہو کے قدم بڑھائیں، ملک کی بقا ہے 23 مارچ۔ آپ سب کو یوم پاکستان مبارک ہو۔